مسلم مرد اور عورت کی علیحدگی کے 4 مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ شوہر نہ مرد ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ پھر عورت اگر کھلا لے گی تو حق میں سارا واپس کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کورٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام قانون کی باتوں میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، سینئر قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں۔ ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پر عوام کی آگاہی کے حوالے سے گاہے بگاہے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ہمارے معاشرتی نظام میں مختلف فیملی بگاڑ کی صورت میں خواتین اور خامند اور بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے، جس میں ہم مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، خلا، تنسیخ یا طلاق۔ اب عام آدمی کے ذہن میں خلا، تنسیخ اور طلاق شاید اس کے مفہوم ایک ہی ہوں، لیکن قانون کی زبان میں ان کے کیا معنی ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر، خلا، تنسیخ اور طلاق یہ الفاظ 3 ہیں، مفہوم ایک ہے۔ قانون کی نظر میں کیا یہ سیم الفاظ، ان کا مفہوم ایک ہی جانا جاتا ہے یا ڈیفرنٹ ہے اس میں؟ یہ محمد لا میں ہمارا جو محمد لا کی بک ہے اس میں مسلم مرد اور عورت کی علیحدگی کے 4 مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے طلاق، شوہر بیوی کو طلاق دے۔ دوسرا ہے تنسیخ نکاح، قاضی کے پاس کیس دائر ہو اور قاضی ان کا نکاح منسوخ کر دے۔ تیسرا ہے طلاق مبارات، جہاں میاں بیوی دونوں ایگری ہو جائیں خود طلاق پر تو پھر وہ ایک ڈاکومنٹ طلاق مبارات قرار پاتا ہے۔ یعنی ایک تو طلاق ہے نا جو شوہر بیوی کو دے گا، اس میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی۔ طلاق مبارات میں دونوں کی رضامندی ضروری اور دونوں سگنیچر کرتے ہیں پھر اس ڈاکومنٹ پر یا اس کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی دونوں کی رضامندی سے جو طلاق ہوگی اسے طلاق مبارات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری شکل ہو گئی۔ چوتھی ہے طلاق تفویض۔ آپ نے نکاح نامے کا فارم دیکھا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آیا شوہر نے اپنی طلاق کا بیوی کو تفویض کر دیا ہے، تو اس صورت میں شوہر جو ہے، نکاح نامہ ایک سول ڈاکومنٹ ہے، جی بالکل، تو لہٰذا اس ڈاکومنٹ کے تحت شوہر اپنی طلاق کا بیوی کو تفویض کر سکتا ہے۔ اس صورت میں شوہر کے پاس طلاق دینے کا ختم ہو جاتا ہے، بیوی طلاق کا لے لیتی ہے، یعنی بیوی جب چاہے شوہر کا یہ اختیار خود استعمال کر کے نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ 4 طریقے تو یہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب آگے تنسیخ نکاح اور خلا میں الگ فرق ہے۔ تنسیخ نکاح کیا ہے؟ ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کا قانون ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا۔ اس میں سیکشن 2 ہے کہ اگر عورت جو ہے شوہر سے تنگ ہوگی یا وہ تنسیخ نکاح چاہے گی تو وہ قاضی کے پاس یا جج کے پاس کیس دائر کرے گی تنسیخ نکاح کا۔ ٹھیک ہے، اس میں مختلف گراؤنڈز دیے گئے ہیں سیکشن 2 میں۔ اس میں شوہر خرچہ نہ نفقہ نہیں دیتا اور اس نے کئی سال سے خرچہ نہیں دیا، یہ گراؤنڈ ہے۔ شوہر شدید مار پیٹ کرتا ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ شوہر نہ مرد ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ شوہر کئی سال سے غائب ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ شوہر کو 7 سال سے زیادہ سزا ہو گئی ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ اس طرح مختلف شوہر بیوی کی مذہبی رسومات کے ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یہ گراؤنڈ ہے۔ ان میں سے کسی بھی گراؤنڈ پر خاتون تنسیخ نکاح کا کیس دائر کر سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا تنسیخ نکاح جو جناب نے سوال کیا۔ کورٹ کی جانب سے لی جانے والی جو طلاق ہے اس کو تنسیخ کہتے ہیں، اسے تنسیخ نکاح کہتے ہیں۔ کورٹ طلاق نہیں دیتی، نکاح منسوخ کرتی ہے۔ تنسیخ نکاح، نکاح کا منسوخ ہونا، نکاح کا منسوخ ہونا۔ اچھا، یہ تو یہاں تک ہو گیا کہ تنسیخ نکاح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب خلا کیا ہے؟ جی، یہ 70s میں ہوا یہ تھا کہ ایک کیس میں ایک خاتون، کیونکہ اس قانون کے بعد عورت دائر کرتی تھی کیس، ان میں سے کوئی گراؤنڈ لیتی تھی، اس کو ثابت کرنا پڑتا تھا تنسیخ کے لیے۔ اگر نہیں ثابت کرتی تو اس کیس اس کا خارج ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی کو طلاق دینے کے لیے بیوی کا قصور ثابت کرنا ضروری نہیں، شوہر خود ہی طلاق دے سکتا ہے، بیوی کا رضامندی ضروری نہیں۔ لیکن تنسیخ نکاح کے لیے خاتون کا شوہر کا قصور ثابت کرنا ضروری ہے، ادروائز نکاح منسوخ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آ گیا دونوں میں فرق۔ اب 70s میں یہ ہوا کہ ایک کیس تھا، بڑا مشہور ہوا، اس میں خاتون نے تنسیخ نکاح کا کیس دائر کیا، شوہر پر الزام لگایا انہی گراؤنڈ میں سے، لیکن ثابت نہ کر سکی۔ وہ دعویٰ فیملی کورٹ نے بھی خارج کر دیا، ڈسٹرکٹ جج سے بھی خارج ہوا، ہائی کورٹ سے بھی خارج ہوا، وہ سپریم کورٹ چلی گئی۔ اس نے کہا جی میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، جو مرضی کر لیں، مجھے نفرت ہے۔ تب سپریم کورٹ کے ججز صاحبان جو ہے، وہ بینچ جو تھا، اس نے کہا کہ ایک عورت الزام لگاتی ہے، ثابت نہیں کر پاتی، لیکن وہ کہتی ہے میرے شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے نفرت ہے، تب کیا کیا جائے؟ زبردستی عورت کو رکھنے سے رہے۔ تب انہوں نے سورۃ البقرہ قرآن پاک کی جو کہ خلا سے متعلق
ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر نہیں رہ سکتے تو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ عورت جو بدلہ دے کر چھٹی لے. یعنی اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، نفرت ہوگی، تو پھر عورت کو بدلہ دے کے چھٹی لے سکتی ہے. تب انہوں نے خلا کی بیس پر خلا کی ڈگری صادر کی تھی، لیکن خلا کا قانون کوئی نہیں تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت دعوے خلا کے تحت ڈگری ہوتے رہے. پھر عدالتیں یہ کرتی رہی کہ اگر عورت نے میرٹ پہ دائر کیا ہے تو پھر وہ اگر شہادتوں میں ثابت نہیں کر سکی تو عدالتیں پھر اس کے دعوے کو تنسیخ نکاح کو خلا میں کنورٹ کر دیتے. اب اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تنسیخ نکاح اگر میرٹ پہ جائے گی وہ تو جتنا بھی حق مہر ہے اس کی حقدار رہے گی وہ. ٹھیک ہے. خلا میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے حق مہر، سب کچھ حق مہر، باقی گفٹ نہیں، حق مہر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد 2002 میں پہلی بار خلا کا قانون بنا دیا گیا. ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں باقاعدہ خلا کو قانونی شکل دے دی گئی 2002 میں. اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ عورت اگر خلا چاہے گی وہ کورٹ میں بیان دے گی مجھے نفرت ہے، عدالت ڈگری کر دے گی، حق مہر واپس کرنے کا حکم دے گی. 2015 میں بعد میں جو ہے ترمیم کی گئی پنجاب میں، اور انہوں نے اس میں یہ قرار دیا کہ ترمیم کے تحت انہوں نے جو سارا حق مہر واپس کرتی تھی نا عورت، اس کو انہوں نے چینج کر دیا. انہوں نے قرار دیا کہ پنجاب میں اگر عورت خلا لے گی تو وہ وصول کیا کہ حق مہر کا چوتھا حصہ واپس کرے گی اور باقی جو ہوگا اس کی آدھے کی حقدار رہے گی جو اس کو نہیں ملا. اس قانون کو پھر چیلنج کیا گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں اس میں خود وکیل تھا. شیخ محمود اقبال کی طرف سے ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی تو میں اس میں خود وکیل تھا، اور کچھ پٹیشنز اور بھی تھیں. اس کے فیصلے میں پھر انہوں نے پنجاب کا قانون ختم کر دیا. اب اس میں وہی قانون ہے کہ عورت اگر خلا لے گی تو حق مہر سارا واپس کرے گی. اگر عورت نے آج بھی عورت چاہتی ہے کہ میں حق مہر پورا لوں، پھر تنسیخ نکاح کا قانون موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ اس کے تحت جائے گی، شوہر پہ الزام لگائے گی، اس کو ثابت کرے گی، پھر حق مہر کی حقدار ہوگی. ادروائز خلا میں جائے گی تو اس کو حق مہر چھوڑنا پڑے گا. جی بہت شکریہ. بیوی کو دیے جانے والے گفٹ ہیں، چاہے وہ نکاح کے بعد دیے جائیں، شادی رخصتی سے پہلے دیے جائیں، اس کے بعد بیوی چاہے خلا لے، تنسیخ ہو یا طلاق ہو، کیا وہ گفٹ بھی اسے واپس کسی صورت کرنے پڑتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت ہے؟ گفٹ کا قانون دیکھا جائے گا. قانون میں حق مہر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو حق مہر ہی واپس ہو سکتا ہے، گفٹ حق مہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گفٹ حق مہر ہو تو سکتا ہے لیکن ہر گفٹ حق مہر نہیں ہوتا. اس گفٹ پہ لکھا جاتا ہے کہ بطور حق مہر، جیسے کوئی پراپرٹی تملیغ کریں، یہ تملیغ پراپرٹی بطور حق مہر. اگر حق مہر نہیں لکھا ہوا تب واپس وہ نہیں ہو سکتا، نہ مرد اس کی واپسی کا کلیم کر سکتا ہے. اس لیے جب بھی حق مہر میں کوئی چیز دیں مردوں کو چاہیے کہ اس کو حق مہر لکھوائیں باقاعدہ. وہ خالی تملیغ نہ کریں، کیونکہ تملیغ ہو گیا تو ہو گیا، پھر آپ چاہے خلا لیں وہ تو چاہے وہ تنسیخ نکاح لیں تو چاہے آپ طلاق دیں، آپ اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے گفٹ. عام صورت میں پراپرٹی، مکان، زیور یہ گفٹ کیے جاتے ہیں شادی کے بعد. خامد اپنی بیوی کو دیتا ہے دوران زندگی، لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی میں نے وہ مکان دیا تھا واپس دیں، میرے زیور واپس دیں. وہ ہو سکتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی صورت میں ایسا گفٹ واپس ہو سکتا ہے؟ شوہر جو ہے شرعی قانونی طور پہ کلیم نہیں کر سکتا، نہ اس کی واپسی کا وہ کیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. ہاں بیوی رضامندی سے واپس کرتے تو دوسری بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، بڑی تفصیل سے جناب شہباز مرسا انصاری صاحب نے خلا، تنسیخ اور طلاق کے ڈیفائن کیا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد
وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔